چھوٹا شکیل جسے داؤد ابراہیم کا خاص آدمی کہا جاتا ہے، چھوٹا شکیل کون ہے؟ ایسا مطلوب شخص وہ داؤد ابراہیم کا بااعتماد ترین شخص تھا۔ بھارت کی تمام ایجنسی اس کی تلاش میں داؤد ابراہیم کے آگے جو شخص ڈھال بن کے کھڑا ہوا اس کا نام ہے چھوٹا شکیل۔ 2017 میں کہا گیا کہ چھوٹا شکیل ہارٹ اٹیک سے مارا گیا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 2023 میں انڈین میڈیا کو انٹرویو دیتا ہے۔ 2023 کے بعد اب 2.5-3 سال ہو گئے پھر غائب۔ بھارت کے خفیہ ادارے رو جیسی بڑی ایجنسی عالمگیر شہرت کی حامل ہے، اس کی انفارمیشن پہ تف ہے۔ چھوٹے شکیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو کراچی کے بڑے نامور قسم کے ڈان تھے ان کے ساتھ بھی شکیل کے برابر ہیں۔ دھرندر فلم کے بہت سے کردار جو ہیں وہ چھوٹے شکیل کے کردار سے متاثر ہیں، یعنی لہری گینگ جو ہے اس میں بھی چھوٹے شکیل کا کریکٹر موجود ہے۔ 1993 میں انڈیا میں ہوا کیا تھا اور انڈیا نے یہ سارے جو بھی بلاسٹ ہوئے تھے یہ داؤد ابراہیم کے اوپر کیوں ڈالے؟ اصل مجرم تھے وہ کیفر کردار کو نہیں پہنچے۔ آسان ترین حل تھا، حربہ تھا یہ کہ پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو مدعوم کرو، بدنام کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈی کمپنی کے سی ای او چھوٹے شکیل کی، جو کہ داؤد ابراہیم کا خاص آدمی ہے۔ چھوٹا شکیل کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمام تر تفصیلات جانیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، فائن اللہ کا۔ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا چھوٹا شکیل جسے داؤد ابراہیم کا خاص آدمی کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا شکیل کون ہے؟ کراچی میں جو بمبئی گینگ وار ہے جی، اس کے جتنے کردار ہیں ان میں سب سے زیادہ نڈر، جرأت مند، بے باک ٹھیک، اور نہایت انتہائی وانٹڈ ایسا مطلوب شخص جس کی بھارت کی تمام ایجنسی اس کی تلاش میں ہے۔ اچھا، دوسرا، ٹھیک، 2017 کے بعد جب سے وہ غائب ہوا اس وقت سے جتنی افواہیں اس چھوٹے شکیل کے بارے میں پھیلی، بھارت کے کسی بھی شعبے کے کسی فرد، کسی کرمنل، کسی موسٹ وانٹڈ کسی کے حوالے سے اتنی افواہیں نہیں آئیں۔ چھوٹا شکیل آپ نے کہا جی کہ داؤد ابراہیم کا قریبی تھا، وہ داؤد ابراہیم کا بااعتماد ترین شخص تھا۔ اچھا، جو چیئرمین ہوتا ہے نا، سربراہ ہوتا ہے کسی ادارے کا، تنظیم کا، اسے سی ای او کہتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ جی، وہ جو بانی ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے خود۔ لیکن داؤد ابراہیم کی جو ڈی کمپنی ہے اس کا سی ای او داؤد ابراہیم نے خود بننا پسند نہیں کیا اور چھوٹے شکیل کو اس کا سربراہ بنایا۔ آپ یہ سمجھ لیں، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اہم ترین شخص ہے، کتنا معتبر ہے داؤد ابراہیم کے لیے۔ صحیح۔ بھارت نے داؤد ابراہیم کو موسٹ وانٹڈ کہا، جی، ریڈ وارنٹ کئی بار نکالے، پاکستان پر الزام تراشی کی، جی، دنیا بھر میں سرچ آپریشن کروائے، حملے ہوتے رہے۔ داؤد ابراہیم کے آگے جو شخص ڈھال بن کے کھڑا ہوا اس کا نام ہے چھوٹا شکیل۔ اچھا، بالخصوص 93 کے بمبئی حملے جی، اور بمبئی میساکر، سانحہ بمبئی، جو بھی نام دیں، اور بمبئی گینگ وار، صحیح گینگ وار، دنیا میں واحد گینگ وار اگر ہوئی ہے نا تو بمبئی گینگ وار ہے۔ یہ لیاری شہری کے بارے میں بھارت کا پروپیگنڈا سب جعلی ہے۔ ٹھیک، کراچی خونریزی کی آگ میں جلتا رہا، لیکن اس طرح کی گینگ وار نہیں تھی جس طرح کا گینگ وار دیکھنے میں آیا ٹھیک، یا آئی، اگر مونس ہے۔ گینگ وار جو دیکھنے میں آئی ممبئی کی، اس صحیح معنوں میں اسے گینگ وار کہا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس گینگ وار کا مرکزی کردار اگر لارس بشنوئی ہے تو اس سے کم نہیں ہے چھوٹا شکیل۔ اچھا، ٹھیک ہے،
اس کے پاس شہریت بھارت کی ہو یا پاکستان کی، ٹھیک ہے، وہ بمبئی کا سکونتی ہو، قیام پذیر ہو، یا دبئی کا، کراچی میں رہا پلا بڑا ہو یا روپوش ہوا ہو ابو ظہبی میں، سارے اس کی تاریخ کے جتنے اوراق ہیں، جو تاریخ چھوٹا شکیل ہے، جی، تاریخ بمبئی بھی وہی ہے. بمبئی کی، اب ممبئی کی تاریخ سیاست، تاریخ ثقافت، تاریخ سیاحت اور تاریخ جرائم، اس کا ایسا کردار چھوٹا شکیل ہے جس کے ہر باب میں کوئی نہ کوئی نئی چیز پوشیدہ ہے. اچھا، بھارت جو بالی ووڈ ہے، بالی ووڈ کہتے ہیں اس کو، جی، بالی ووڈ کی بڑی بڑی پرسنالٹیز، فلم ساز، ہدایت کار، اداکار، رقاصائیں، جو بیہائنڈ دی اسکرین قوتیں، ورکرز، ان سب کا سب سے بڑا سپورٹر اچھا، چھوٹا شکیل. ٹھیک ہے، بھارت میں، بھارتی 3 ریاستوں میں بالخصوص اور پورے بھارت میں بالعموم، ممبئی، مہاراشٹر، راجستھان اور دلی، جی، ان میں ہونے والے بیشتر واقعات کو چھوٹا شکیل پر تھوپ دیا گیا. اچھا، ثابت نہیں ہوا ابھی، عدالتوں میں زیر سماعت بھی ہیں، کئیوں میں پیش بھی ہوا. ٹھیک ہے، لیکن 2023 میں ویکیپیڈیا کے مطابق ایک انٹرویو بھارتی میڈیا پہ ہوا، ٹھیک ہے، نشر بھی ہوا، کیا بھی گیا، آج سے 2.5-3 سال پہلے. جی، اس کو آخری انٹرویو کہتے ہیں. اچھا سر، 2017 میں کہا گیا کہ چھوٹا شکیل ہارٹ اٹیک سے مارا گیا، اور پھر کہا گیا کہ چھوٹے شکیل کا مرڈر کر دیا گیا. لیکن چھوٹا شکیل جبکہ ویکیپیڈیا کے مطابق 2023 میں انڈین میڈیا کو انٹرویو دیتا ہے. اچھا، یہ جو افواہیں ہیں نا، جی، یہ پھیلتی رہی 2017 کے بعد 5 سال تک تقریباً. 2023 میں اچانک وہ نمودار ہوا، منظر عام پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس نے تردید کر دی. ٹھیک ہے، لیکن 2023 کے بعد اب 2.5-3 سال ہو گئے، پھر غائب ہے. پھر ایک دفعہ بھارتی میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ ہمارا تازہ ترین انٹرویو، کلیم ہے بھارتی میڈیا کا کہ تازہ ترین انٹرویو ہے اور وہ زندہ ہے. اچھا، اب یہ اگر زندہ تھا تو بھارت کے خفیہ ادارے، رو جیسی بڑی ایجنسی، عالمگیر شہرت کی حامل جو ہے، اس کی انفارمیشن پہ تف ہے، وہ تو ناکام رہی ہے. کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ اگر وہ میڈیا کو مل گیا 2023 میں، اگر یہ بات وکی میڈیا کے مطابق درست ہے تو 2023 میں انڈین میڈیا کا سامنا کیا اس میں. ایجنسی کہاں تھی بھارت کی؟ ایجنسیاں سوری، ایجنسیاں محض الزام لگاتی ہیں پاکستان پر، پروپیگنڈا کرتی ہیں. کئی دفعہ کہا جی داؤد ابراہیم کراچی میں، جو غازی سرکار کا مزار ہے اس سے گرد میں محل ہے اس کا، چہل قدمی کرتا ہے وہاں. کہتے جی ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کیا، موجود ہے. اس کے گارڈ سے 40-50 بار پینٹ کوٹ میں ملبوس پھر رہے تھے. یہ ساری باتیں ہیں. جب یہ کہا جا رہا تھا بھارتی میڈیا کی جانب سے کہ وہ کراچی میں ہے، اسی دوران آپ نے ایک ہوٹل پہ ریڈ کیا دبئی میں. اچھا، اگر وہ کراچی میں تھا تو اس پہ حملہ دبئی میں ہو رہا ہے، ریڈ دبئی میں ہو رہا ہے. دبئی میں صحیح. تو یہ جو باتیں ہیں نا، اب تو خیر وہ ضعیف ہیں، کہتے ہیں جی کہ داؤد ابراہیم کی اطلاع یہ ہے کہ وہ خاص عمر رسیدہ ہے اور شاید بیمار بھی. اچھا، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، احسن بہت اہم ہے کہ جو ڈی کمپنی کا فاؤنڈر ہے جی وہ بیمار ہے، اور اس کا نمبر 2 جو سی او بنایا جس کو، جی، وہ منظر سے غائب ہے. اب یہ بھی الزام ایک بھارتی یوٹیوبر نے لگا دیا کہ داؤد ابراہیم نے خود ہی چھوٹے شکیل کو منظر سے غائب کروا دیا ہے. یہ بھی الزام لگا. اچھا، لیکن یہ باتیں ساری ایسی ہی ہیں ہوا میں. بھارت کہتا ہے کہ ہمیں انتہائی مطلوب شخص ہے چھوٹا شکیل، قتل، بطہ خوری، منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ،
جی. اور انسانی سمگلنگ، پھر ہیروئن کا الزام اس پہ، سونے کی سمگلنگ، اچھا ہیرو کی سمگلنگ. یہ سارے الزامات بھارتی میڈیا لگاتا ہے چھوٹے شکیل پر، لیکن چھوٹا شکیل کوئی ہوائی چیز ہے جو ان کے قابو نہیں آتا. اگر آپ لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی انمول بشنوئی کو امریکن حکومت سے ریڈ وارنٹ بھجوا کے اور انٹرپول کے ذریعے قابو کروا سکتے ہیں جی، تو چھوٹا شکیل کے لیے ایسی کمپین کیوں نہیں چلائی گئی؟ ایسی بارابر کوشش اس کے لیے کیوں نہیں کی گئی؟ کیا چھوٹے شکیل کو چھلاوا کہا جا سکتا ہے؟ وہ چھلاوے سے بھی اگلی چیز ہے کوئی. اچھا. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کسی مقام پر اس کا سامنا نہیں ہوا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. اچھا. ہاں. اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ داؤد ابراہیم کے جو بھی ارد گرد کے لوگ تھے ان میں سے چھوٹا شکیل ہی میڈیا پہ آ کے انٹرویو دیتا تھا. چھوٹا شکیل اس کا اسپوکس مین تھا. اچھا. داؤد ابراہیم کا. ٹھیک. داؤد ابراہیم نے کبھی ڈسون نہیں کیا اس کو. لیکن ممبئی میں 1955 میں یہ پیدا ہوا. ہاں جی. میں آپ سے بھارتی باشندہ ہے نا. بالکل. داؤد ابراہیم کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی اس کی، یہ بتائیے گا، اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام تھا محمد شکیل، کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لیکن جو شناختی کارڈ میں ہے نا اس میں ہے محمد شکیل بابو، عرفیت ہے اس کی میاں شیخ. اچھا. صحیح. یہ آئی ڈی کارڈ میں. ٹھیک. اس کا پورا کنبہ ہوں. بمبئی کی پیدائش ہے. جی. پورا کنبہ بھی بمبئی کا سکونتی ہے، اچھا. بھارتی شہری ہیں. ہوں. داؤد ابراہیم کی ملاقات بھی بھارت میں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈی کمپنی نے جب ایک ایئرپورٹ کی بڈنگ کی، جی، ایئرپورٹ کی بولی لگائی، ہوں. اس وقت اس سے ملاقات ہوئی اس کی. ٹھیک. داؤد ابراہیم اتنا متاثر ہوا اس سے ہوں. کہ اپنے سارا گروپ، یعنی کمپنی، ڈی کمپنی گروپ ہی ہے اس کا، جی. وہ اس کی جھولی میں ڈال دیا. اچھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کی کاروباری ٹرانزیکشن، لین دین جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ساری کے ساری داؤد ابراہیم اور اس کی کمپنی کے بیہاف پر چھوٹا شکیل کرتا رہا. ٹھیک ہے. یہ کس طرح کے کاروبار تھے ڈی کمپنی کے؟ اور ڈی کمپنی دنیا بھر میں ہر طرح کی سروسز فراہم کرتی، ٹھیک ہے. ہر طرح کا ٹریڈ کرتی. ہر بڑا بزنس انڈیا سے ہونے والا ٹھیک. یورپ میں، امریکہ میں، یو اے ای میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بھی. اچھا. کچھ کے بقول. صحیح ہے. یہ سارا بزنس ڈی کمپنی کا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہے یہ بزنس، جس میں روزانہ لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ٹرانزیکشن ہوتی جاتی ہے، آتی رہتی. ٹھیک ہے. آتی جاتی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بھارتی جو کیسز زیر سماعت عدالتوں ان میں یہ ہے، درج بھی ہے. لیکن 1993 میں جو بمبئی کی فائرنگ کا واقعہ، ثانیہ بلاسٹ جو بھی کہیں آپ اس کو، جی، وہ جب ہوئے بم دھماکے بمبئی کے سانے بمبئی میں، اس میں داؤد ابراہیم کے ساتھ پہلی بار اس کا نام سامنے آیا، چھوٹا شکیل کا. اچھا. کہ پلاننگ داؤد ابراہیم نے کی، مبینہ طور پہ ثابت نہیں ہوا یہ. ٹھیک. کسی ایجنسی نے ثابت نہیں کیا. عدالت میں مفروضوں کی بنیاد پر رپورٹس دی گئی. جی. مفروضوں کی بنیاد پہ مقدمات درج ہوئے، مفروضوں کی بنیاد پہ ٹرائل ہوا، مفروضوں کی بنیاد پہ عدالت میں پیشیاں ہوئیں، وکیل پیش ہوتے رہے. اچھا، ڈی کمپنی کے 4 بڑے وکیل، نامور قانون دان ممبئی کی، ہائی کورٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں داؤد ابراہیم یا چھوٹا شکیل یا اس کے دیگر 12-14 ساتھی ہیں بڑے نامور، اچھے مین عہدوں پہ، مینیجریل پوسٹ پہ، ان میں سے ایک بھی ان کے خلاف جو درج مقدمات ہیں، عدالت میں استغاثے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی موجودگی میں ثابت ہوا ہو. ایبسینشیا میں سزائیں ہوتی رہی، ایبسینشیا میں، عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں. ایک اور بات، ڈی کمپنی کے کسی ملازم سے، بڑا افسر بھی ہو چاہے،
दाऊद इब्राहिम ने खुद कभी बराह रास्त मुलाकात नहीं की. अच्छा, वो क्यों? सबको डील करता था छोटा शकील. अच्छा, टोटल सही, हर चीज को हर छोटा चीज़ को शकील देखता था. देखता. और छोटा शकील जो है उससे कभी दाऊद इब्राहिम ने हिसाब किताब भी नहीं मांगा. अच्छा, इतना एतमाद, एतमाद. अंधा एतमाद. हम्म, छोटा शकील की अचानक गुमशुदगी, जो गुमशुदगी कहा जा रहा है, जी. अगवा, कत्ल, जो भी है, उस पे लापता होना, मिसिंग पर्सन है ना वो आजकल, मिसिंग है. जी. मिसिंग पर्सन होने पे दाऊद इब्राहिम का कोई तबसरा भी सामने नहीं आया. अच्छा. उनके अकरबा की जानिब से ये बात होती रही है हम्म, कि छोटा शकील लाताल्लुक हो गया डी कंपनी से. ये कह रहे हैं कुछ लोग ठीक. इंडिया में. हम्म, मैंने कई वीलॉग भी देखे जी. कि छोटा शकील लापता है. हम्म, लेकिन छोटा शकील अगर देखें ना, 55 से लेके और 45 साल 2000 तक और 26 जी. ये 45 और 26, 45 और 50 और 50 और 20 70 75 साल तकरीबन. 75 साल. 75 साल का शख्स तो ज़ईफ होगा ना. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ज़ईफ होगा बिल्कुल इसी है. ऐसे ही है. अच्छा, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने जब इनका इंटरव्यू किया तो इनसे इंटरव्यू में पूछा कि आपको छोटा शकील क्यों कहा जाता है, तो क्या आपका कद छोटा है या आपको वैसे ओहदे में छोटे हैं. तो उसका जवाब था कि मेरा कद छोटा नहीं है, ना मैं ओहदे में छोटा हूँ. जो एक बड़ा शकील है डी कंपनी में, यस, और ये वो बड़ा है, तफरीक और की मैं- खातिर के शनाख्त की खातिर शनाख्ती का फर्क में जाहिर करने के लिए छोटा वो, शकील नाम है. हाँ, वो दाऊद इब्राहिम ने खुद इसे छोटा हाँ. शकील कह के पुकारा. पुकार. बड़ा शकील जो है ना, वो भी मैनेजरियल पोस्ट पे डी कंपनी में था, अब तो नहीं है अच्छा. वो. वो डी कंपनी का एक और शख्स भी है, अच्छा, सही. उसका नाम भी शकील, मोहम्मद शकील था. जी. ये शकील अहमद. ये शकील, बिल्कुल सही. अच्छा, अब अच्छा, इसकी कहा जाता है कि मूछें रखी हुई थी, क्लीन शेव थी और बड़ा खूबसूरत था. शेव किया हुआ था, जी. दाढ़ी नहीं थी, मूछें थी, शेव मूछें किया हुआ था. थी. क्लीन शेव नहीं था, मूछें थी. मूछें. एक और बात सुने, मैंने आपसे कहा ना कोई हिसाब किताब नहीं करता था. हम्म, 4 से 5 हजार डी कंपनी के मुलाजिम भर्ती भी ये करता था अच्छा, छोटा शकील, और निकालता भी यही था. ठीक है, जिसको चाहे रख ले, जिसको निकाल दे. सही है. कंपनी का सीईओ, मालिक कंपनी का ऑलमोस्ट. हम्म, सारे इख्तियार किसने दिए थे? दाऊद इब्राहिम. डी कंपनी के तमाम माम, दाऊद इब्राहिम के और भी फैमिली के मेंबर, मशीरा वगैरह और बाकी लोग भी थे, हम्म, लेकिन किसी को ये इख्तियार नहीं था अच्छा. जितना छोटा शकील के पास था. छोटा शकील बतौर दाऊद इब्राहिम ही एक्ट करता रहा, हम्म, और भारत ने जो इंतहाई मतलूब उसको कहा, इसी. अच्छा, ज़हीन बहुत था, अच्छा, पढ़ा लिखा था, ठीक है. ज़हीन बहुत था, हम्म, बला का हिसाबदान था, ठीक. ज़बानी ट्रांजैक्शनें करता था, जहन में रखता था. ठीक है. छोटे शकील के बारे में ये मशहूर हैं हम्म, कि जो कराची के बड़े नामवर किस्म के डॉन थे ना, शोएब खान जैसे, जी. उनके साथ भी शकील के मरासिम थे. अच्छा, हाँ. सही. ठीक है. अब एक और बात मुझे किसी बंदे ने बताई है, जब ये धुरंधर फिल्म का पार्ट 1 आया ना, जी. तो उसने कहा कि धुरंधर फिल्म के बहुत से किरदार जो हैं हम्म, वो छोटे शकील के किरदार से मुतासिर है. अच्छा, हाँ. सही. यानी लहरी गैंग जो है बिल्कुल. उसमें भी छोटे शकील का करेक्टर मौजूद है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आई कौन सा करेक्टर है वो. हम्म, लेकिन कहा यह जाता है कि वो लियारी में भी एक करेक्टर छोटे शकील जैसा सही. था, क्योंकि उसमें दाऊद इब्राहिम का इतना तस्करा नहीं देखा गया. हम्म, तो छोटा शकील जो एक कंपनी का सरबराह है, वो, ये बात और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके नाजरीन के लिए जी. कि मुंबई में हम्म, जहाँ ये पैदा होता है जी. छोटा शकील, हम्म, दाऊद इब्राहिम की रिहाइश भी वहीं थी, उसी ये सेम गली में, अच्छा, एक गली के रहने वाले. ठीक है, सही है. दोनों जो है वो अच्छा सर, बचपन वही गुजरा था, ठीक है. एक दूसरे को जानते थे, हम्म, तकरीबन हम उम्र है, तकरीबन अच्छा हम उम्र है. सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, बम्बई की गैंग वॉर किस तरह की थी, ये बताइए. बम्बई गैंग वॉर जो है ना, वो चौमुखी थी. ठीक है. बम्बई गैंग वॉर के 4-5 किरदार तो दुनिया से चले गए. ठीक है. अनमोल बश्नोई. बम्बई से गैंगस्टर निकले और उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया. बम्बई के गैंगस्टर जो हैं वो आलमगीर शोहरत के हामिल हैं. ठीक. दुनिया के कई, बम्बई में जो जिन्होंने गैंग में हिस्सा लिया ना, गैंग वॉर में,
وہ دنیا کے کئی ممالک کو، کئی ملکوں کو اچھا مطلوب ہے، تھے اور اب بھی ہیں. کیا ادھر کی مٹی ایسی ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بمبئی کی مٹی میں، یعنی ممبئی اب جو ہے، ممبئی کی مٹی میں جرم اور خون کی گھٹی شامل ہے. اچھا. جو گھٹی ملی ہے نا ممبئی کو، لگتا یہ ہے کہ وہ گھٹی خون اور کسی طریقے سے انتقام سے بھرپور ہے. پھر اس میں ہر طرح کا جرم شامل ہے. صحیح. کون سا ایسا جرم ہے جو روئے زمین پر ہو اور بمبئی میں نہ ہو؟ اچھا. یا بمبئی نے اس کو پروان نہ چڑھایا ہو؟ یہ بھی ایک بات ہے. بمبئی نے جرم کو، مجرم کو، جرائم پیشہ زندگی کو پروان چڑھایا. اچھا. اور آج آپ کو جیل میں بیٹھ کر جو لارنس بشنوئی یا اس کا بھائی انمول بشنوئی یا اس کے گینگ کے چند ایک رہ گئے ہیں، باقی تو چھوڑ گئے سارے اس کو. گولڈی برار چھوڑ گیا. بالکل صحیح. چھوڑ گیا نا. اسی طرح راجن چھوڑ گیا. شہزاد بھٹی چھوڑ گیا. ٹھیک. پھر لارنس بشنوئی کے جتنے، ذیشان اختر چھوڑ گیا، پہلوان چھوڑ گیا، بالکل صحیح. سب چھوڑ گئے. یہ سارے جو لارنس بشنوئی کو چھوڑ گئے، ان کو جب لارنس بشنوئی کی اصل حقیقت کا پتہ لگا کہ بھارتی ادارے، بالخصوص خفیہ ادارے، گندا استعمال کرتے ہیں لارنس بشنوئی کا، اور لارنس بشنوئی اپنا قد بڑھانے کے لیے ان کا نام لیتا ہے، پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہے. یہ چھوٹے کردار ہیں بمبئی کے. جو بڑے بڑے کردار تھے، بڑے بڑے کردار بمبئی کے، ان کا تو نام بھارت نہیں لیتا. بھارت الزام لگاتا ہے اسی چھوٹے شکیل پہ اور ڈی کمپنی کے سربراہ چیئرمین داؤد ابراہیم پہ. اور وہ الزام تراشی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مطلب کے جو ہے نا وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز سامنے آئی کہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا شکیل اور چھوٹا راجن، انہوں نے ایک وقت میں ڈی کمپنی کو جوائن کیا تھا اور داؤد ابراہیم کے ساتھ جڑے تھے، لیکن ان کی آپس میں بڑی تلخ کلامی بھی رہتی تھی اور ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے. داؤد ابراہیم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کئی لوگوں نے، چھوٹے راجن جیسے کئی لوگوں نے کان بھرے داؤد کے کہ چھوٹے شکیل سے جان چھڑوا لو، یہ تمہاری مخبری کرتا ہے. اچھا. بھارتی اداروں کو. داؤد ابراہیم نے کہا یہ بالکل غلط ہے. انہیں کسی پہ یقین نہیں کیا. داؤد ابراہیم کے اس تک تو پہنچی اطلاعات، داؤد ابراہیم تک، اگر وہ اطلاعات شکیل کے ذریعے آئیں تو اس نے ہر شخص کو ٹھوکر مار دی، ٹھڈا کہتے ہیں، ٹھڈا مار دیا اور نکال دیا کہ شکیل ٹھیک کہتے ہیں. چھوٹے شکیل کی ہر بات پہ یقین کیا. اس نے کہا کسی کو رکھو تو رکھا، کسی کو کہا نکالو تو نکال دیا، اور جس کسی نے اس کے کان بھرے چھوٹے شکیل کے حوالے سے، اس نے اس پہ یقین نہیں کیا. صحیح. چھوٹا راجن بھی چھوڑ کے چلا گیا داؤد ابراہیم کو. چھوٹا راجن اس لیے چھوڑ گیا، جرائم پیشہ زندگی میں رہا، وہ اس لیے چھوڑ گیا کہ اس کے بارے میں یہ اطلاعات درست ثابت ہوئی جو چھوٹے شکیل نے دی تھی کہ یہ بھارتی اداروں کا مخبر ہے. صحیح. اچھا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا شکیل انڈین جو فلم انڈسٹری ہے ان کو فنڈز بھی دیتا تھا، فنڈز دیتا تھا، سرپرستی کرتا تھا ان کی، اور اس کے بڑے اداکاروں کے ساتھ تعلقات تھے، بڑے دوست تھے بہت. آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی جو سورما ہیں بڑے بڑے، جنہوں نے فلم انڈسٹری کے، سدھو موسیٰ والا، بابا صدیقی، حاجی مستان، جن کو ہلاک کیا، قتل کیا، ان سب پہ داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی، داؤد ابراہیم، چھوٹا شکیل، شہزاد بھٹی، فاروق کھوکھر، ذیشان اختر، انہوں نے ظاہر افسوس کیا. شاہ رخ خان، سلمان خان کے گھروں پہ حملے، اس پہ ظاہر افسوس کیا ان لوگوں نے. یہ پروموٹر تھے بالی ووڈ کے کئی اداکاروں کے، مسلمان خاص کر ان کے سارے کلچرڈ جو لوگ تھے نا. بابو یہ جو موسیٰ، سدھو موسیٰ والا، آپ سدھو موسیٰ والا کی ساری ہسٹری پڑھ لیں. اس نے پنجاب کو اور اہل پنجاب کو، پنجابی کو، کلچر کو پروان چڑھایا، تو اس کو سپورٹ دیتے تھے یہ. اچھا. ڈی کمپنی والے سارے. تو یہ دیکھیں چھوٹے شکیل نے جو کچھ کیا وہ داؤد ابراہیم کے حکم پر پروموٹ کیا.
فلم انڈسٹری کو سرپرستی کی، ان کی فلم ریلیز کرنے میں، اس کی اشتہار بازی میں، ان کو پروموشن دینے میں مین پروموٹر ڈی کمپنی رہی. تو مطلب چھوٹا شکیل بالواسطہ طور پر داؤد ابراہیم کے احکامات جو ہے ان کے تحت اس انڈسٹری کو پروموٹ کرتا تھا. اور بھارت کے اداکار اداکارائیں، رقاصائیں، فلم ساز، ڈائریکٹرز، پروموٹرز، سب کے سب جو ہے نا آج بھی رطب اللسان ہیں، آج بھی تعریف کرتے ہیں داؤد ابراہیم کی، چھوٹے شکیل کی اور ان کے ساتھیوں کی، جس کی وجہ سے آج بھی وہ انڈسٹری استحکام کی طرف جا رہی ہے. سر میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ 1993 میں انڈیا میں ہوا کیا تھا، اور انڈیا نے یہ سارے جو بھی بلاسٹ ہوئے تھے یہ داؤد ابراہیم کے اوپر کیوں ڈالے؟ چھوٹے شکیل کے کیوں نام بیچ میں؟ یہ بھارتی اداروں کی ناکامی. ٹائم پہ کیا ہوا تھا؟ بھارتی اداروں کی ناکامی. تب وہ پکڑ نہیں سکے تو انہوں نے، وہ چونکہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، کھوج نہیں لگا سکے، صحیح کرداروں کا تعین نہیں کر سکے، ذمہ داری کا تعین نہیں ہوا، اصل مجرم تھے وہ کیفر کردار کو نہیں پہنچے. تو آسان ترین حل تھا، حربہ تھا یہ کہ پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو مطعون کرو، بدنام کرو. پاکستان پہ الزام لگایا، پہلے پاکستان کے اداروں پہ لگایا کہ جی وہ غیر ملکی کا لفظ کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے یہ دھماکے کرائے گئے. پھر کہا گیا کہ داؤد ابراہیم اس کے پیچھے ہے. پھر کہا گیا چھوٹا شکیل جو ہے وہ ذمہ دار ہے، پاکستانی ادارے ذمہ دار ہیں، وہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں، سرحد پار سے ہونے والی کارروائی جو بھی کہا گیا، یہ سارا کہا گیا. جب کوئی ثبوت نہ ملا، ثبوت تو کوئی نہیں ہے، زبانی کہا گیا، جب ثبوت نہ ملا پاکستان پہ الزام تراشی کا، تو انہوں نے آسان ترین حربہ یہ تھا، یہ کہہ دیا کہ جناب یہ فلاں فلاں ڈی کمپنی، جی کراچی میں روپوش ہے جی داؤد ابراہیم، دبئی میں ہوٹل ہے اس کا، ٹھیک ہاں نا. تو یہ اس طرح کے الزام لگا کے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی گئی. اپنی ناکامی کا پردہ فاش ہوتے دیکھ کر انہوں نے یہ الزام تراشی کی، اور یہ سارے کے سارے جو الزام لگے تھے آج تک درست ثابت. دیکھیں آپ عالمی عدالت میں جائیں نا، اگر 1993 میں ہونے والے دھماکے، فائرنگ، قتل و غارت جو بھی تھا، مجھے دکھ ہے اس کا، کسی بھی انسان کی جان جاتی ہے تو میں تو روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں. بالکل. لیکن اس بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے جس کا ثبوت ہی کوئی نہ ہو؟ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ داؤد ابراہیم شامل ہے، مفروضہ ہے، فرض محال داؤد ابراہیم شامل ہے، چھوٹا شکیل شامل ہے، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، کوئی بھی ملک جا سکتا ہے، کوئی ادارہ جا سکتا ہے، کوئی عدالت جا سکتی ہے اس کی. آپ کورٹ میں اپنی ریکویسٹ کریں بھارتی ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے کسی اسٹیٹ کی کورٹ سے اجازت لے کے عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ جناب اس میں یہ فلاں شامل تھا، یہ اس کے دستاویزی ثبوت ہے. کیوں نہیں دیا آپ نے آج تک؟ اقوام متحدہ میں کیوں نہیں پیش کیے؟ آپ کشمیر میں ہونے والے مظالم جو ہیں، اٹراسٹیز، ظلم و ستم، جبر، قتل و غارت گری، معصوم انسانی جانوں کا ضیاع، اس کی کیا تعویل ہے؟ کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ ان لوگوں کی جانوں سے کھیلیں؟ معصوم بچے آپ نے تہہ تیغ کر دیے. آپ اس خون کا حساب دے نہیں پا رہے، اور یہ جو کچھ آپ کے ہاں ہوا ہے وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پاکستان پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اگر کسی عالمی فورم پر جائے اور یہ ثابت کرے کہ جی پاکستان یا پاکستانی ادارے یا پاکستان کی شخصیات شامل ہیں، یا جو آپ نے الزام لگایا کہ بھارت کو موسٹ وانٹڈ جو انتہائی مطلوب لوگ جو ہیں وہ پاکستان نے چھپا رکھے ہیں، ان کو تحفظ دے رکھا ہے، تو آپ دکھائیں، کوئی ایک ثبوت پیش کر دیں. اصل میں مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ثبوت جس وجہ سے یہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، یہی وجہ. اور آج تک نہ داؤد ابراہیم کو پکڑ سکے ہیں نہ چھوٹا شکیل کو. سر کیا لگتا ہے آپ کو، چھوٹا شکیل ابھی زندہ ہوگا؟ ویسے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہے تو منظر عام پہ آ جائے گا، اور اگر ٹھکانے لگا دیا گیا ہے تو ابھی تک کلیم نہیں کسی کا سامنے آیا. اتنے سالوں بعد آ کے اس نے انٹرویو دیا بھارت کو، وہ بھی بھارتی میڈیا نے کچھ وہ کیا ہو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی خاص مقصد اور پالیسی کے تحت وہ منظر عام سے غائب ہوا ہو، اس کو خطرہ پیدا ہو گیا ہو تو وہ آگے پیچھے ہو جائے. تو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے رہے، میں نے 30 سال تک یہ سنا، 25-30 سال تک، کہ بھٹو زندہ ہے، پھانسی نہیں ہوئی. وہ پھانسی کسی اسٹیچو کو دی تھی،
بھٹو کی ہم شکل کو ایسی ہی بات ہے. تو لوگ تو یہ کہتے ہیں, لیکن چھوٹے شکیل کے بارے میں جو ہے نا یہ مہمہ ہے, اس پر پورے ساریت کی دبیز طے چھا گئی ہے کہ چھوٹا شکیل جو ہے اس کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. اس تک جب تک فرام دا ہاؤسز ماؤتھ ہم سنیں گے نہیں کہ میں چھوٹا شکیل بول رہا ہوں اور تصویر نہیں, ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس کی, اس وقت تک کسی کو یقین نہیں آئے گا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.